اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اسلام میں خاص دن ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ان کو سب سے افضل اور سب سے زیادہ عظمت والے دن بتایا گیا ہے۔ ان ایام میں عبادت اور ذکر و تلاوت کے خصوصی فضائل ہیں۔ بقرہ عید کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اس میں نماز عید کے خاص احکام ہیں۔ اس دن قربانی کرنے کا حکم ہے جس کے بہت سے فضائل اور بے شمار احکام ہیں۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت احادیث کی روشنی میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد بھی ان دنوں کے عمل کے برابر نہیں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ لائے، نہ جان نہ مال، دونوں قربان کر دے یعنی شہید ہو جائے۔ اس حدیث پاک میں ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت اور اہمیت بتلائی گئی ہے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ سال کے باقی دنوں کا کوئی عمل اتنا محبوب نہیں۔ سال کے تمام دنوں میں ان 10 دنوں کے نیک اعمال سب سے زیادہ مقبول اور محبوب ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنا جو اسلام میں چوٹی اور سر کا مقام رکھتا ہے، وہ بھی ان ایام کے اعمال کے برابر نہیں۔ البتہ جس شخص نے جان اور مال دونوں راہ خدا میں قربان کر دیے تو اس کی یہ اثار و قربانی اور شہادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ایام کے عمل نیک کے برابر پسندیدہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان مبارک دنوں میں خداوند قدوس جل شانہ کی اطاعت و بندگی بہت لگن سے کرنی چاہیے اور غیر ضروری دنیاوی کاموں سے ہٹ کر ہمہ تن باری تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے۔ ذکر و فکر، تسبیح و تلاوت اور دیگر معمولات یومیہ میں کچھ نہ کچھ ضرور اضافہ کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں میری آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ خود بھی نیک اعمال کریں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔